ایران یورینیم کی افزودگی معطل نہیں کرے گا، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا امریکہ کو دو ٹوک جواب۔ امام خمینی کی برسی کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ امریکہ کون ہوتا ہے ایران کی یورینیم افزودگی کے عقد کا فیصلہ کرنے والا؟ امریکہ غزہ کے مظالم کا شراکت دار ہے، اسے خطے سے نکال باہر کیا جانا چاہیے۔ ایران امریکی اشاروں کا انتظار نہیں کرتا، خطے کی حکومتی جان لیں، صہیونی حکومت کے بھروسے کسی کو تحفظ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایئر بیسز پر یوکرینی ڈرونز حملے کا لازمی جواب دیا جائے گا، ٹرمپ کے ٹیلی فونک رابطے میں روسی ہم منصب پیوٹن نے خبردار کر دیا۔ ٹرمپ کہتے ہیں پیوٹن سے اچھی بات چیت ہوئی، انہوں نے ایران سے جوابی مذاکرات میں تعاون کی بھی پیشکش کر دی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران جلد فیصلہ کر لے، جوہری مذاکرات کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم کی آج دورہ سعودی عرب کے لیے روانگی، عید سعودی عرب میں ہی گزاریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، خواجہ آصف، اسحاق ڈار اور عطا تارڑ بھی شہباز شریف کے ہمراہ ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کے سفارتی مشنز کامیاب ہو رہے ہیں، بھارت میں سفارتی مشنز کی ناکامی پر صف ماتم بچھی ہوئی ہے، بھارت کی علاقائی بالادستی کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم کی ایم کیو ایم کے وفد سے وفاقی بجٹ پر مشاورت، وفد نے وفاقی بجٹ کے حوالے سے اپنی تجاویز بھی وزیر اعظم کو پیش کی کہ K4 منصوبے پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی وفد سے گفتگو، کہا گرین لائن منصوبہ وفاقی حکومت کی اولین ترجیح میں شامل ہے، کراچی حیدرآباد پیکج کے حوالے سے بھی ہدایات جاری کی جا چکی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کا اسپیکر قومی اسمبلی کو خط، اپنے خلاف دائر نااہلی ریفرنس کی قانونی و آئینی بنیاد، کارروائی کا مکمل ریکارڈ، مصدقہ کاپیاں، شواہد اور اسپیکر کے صوابدیدی نظیریں فراہم کرنے کا مطالبہ۔ تیسرے فریق کی درخواستوں کی وضاحت اور پارلیمانی شفافیت و منصفانہ عمل کے لیے فوری وضاحت کا تقاضا کر دیا۔ تنبڑیال الیکشن کو نہیں مانتے، تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم نے کہہ دیا، بولے الیکشن میں دھاندلی کی گئی، تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالا، الیکشن میں پولیس کو رکاوٹ کی اجازت نہیں ہوتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کرارا جواب دیا، کہا 39,000 ووٹوں کی لیڈ سے شکست کے بعد دھاندلی کا الزام لگانا شرمناک ہے۔ سنبڑیال کے عوام نے بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف بیانیے کو مسترد کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کی تقرری، وزیر اعظم نے عمر ایوب کو مشاورت کے لیے مدعو کر لیا۔ اپوزیشن لیڈر نے وزیر اعظم کے خط کی تصدیق کر دی، کہا چیف الیکشن کمشنر اور 2 ارکان کی مدت 26 جنوری کو ختم ہو چکی ہے، جلد پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل سے متعلق خط اسپیکر کو لکھوں گا۔ بانی پی ٹی آئی کو کہا جا رہا ہے کہ حکومت قبول کرے، 9 مئی پر معافی مانگے۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے لوگ لچک دکھانے کا کہہ رہے ہیں۔ عمر ایوب تحریک کی ساری ذمہ داری سنبھالیں گے، سلمان اکرم راجہ پارٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد کرائیں گے۔ صدر مملکت کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اندرونی کہانی، ملاقات میں پاک بھارت کشیدگی اور ملک کی موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوئی، بجٹ میں صوبوں اور اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے پر اتفاق ہوا۔ سنبڑیال ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کی شکست پر صدر پارٹی عہدیداروں سے ناخوش۔ بجٹ میں صوبوں کے ترقیاتی پروگرام میں بڑے پیمانے پر رد و بدل، صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں 423 ارب روپے کا اضافہ، وفاق اور صوبوں کا مجموعی ترقیاتی بجٹ 4224 ارب روپے ہو گیا۔ پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں 177 ارب، سندھ کے ترقیاتی بجٹ میں 78 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس، 4 وزرائے اعلیٰ شرکت۔ معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2%، مہنگائی کا ہدف 7.5% اور زرعی شعبے کی ترقی کا ہدف 4.5% مقرر۔ رواں معاشی شرح نمو 3.6%۔